اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رو منزل ہی نہیں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ چل رہا ہے، اور یہ مہینہ اتنا برکتوں والا، عظمتوں والا اور فضیلت والا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پورے سال کے اندر اس مہینے سے افضل کوئی مہینہ عطا نہیں فرمایا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتابوں کے اندر جتنی کتابیں اور صحیفے اللہ نے آسمان سے نازل فرمائے، ان سب کتابوں میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو افضلیت عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینے نازل فرما کر ان 12 مہینوں میں رمضان المبارک کو جو فضیلت عطا فرمائی وہ اور کسی مہینے کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا، اور عربی زبان بھی تمام زبانوں پر فضیلت رکھتی ہے۔ تو اس حیثیت سے ان ساری چیزوں کو اگر ہم ملائیں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں وہ ساری خوبیاں جمع فرما دی کہ اللہ نے ہمیں قرآن بھی کب دیا؟ رمضان المبارک میں۔ اللہ نے کون سی زبان میں دیا؟ وہ زبان جو جنتی کی زبان یعنی عربی ہوگی، وہ مہینہ جو سارے مہینوں میں افضل ہے۔ تو اس حیثیت سے اس مہینے میں جو عبادت کی جائے گی وہ عبادت بھی سارے مہینوں کی عبادتوں سے افضل ہے۔ اس مہینے میں جو عبادت کی جائے گی وہ عبادت بھی سارے ہی مہینوں سے افضل ہوگی۔ آپ کو اندازہ ہوگا، سن رہے ہیں کہ اس مہینے میں جو آدمی نفل ادا کرتا ہے اسے فرضوں کے برابر ثواب ہے۔ اندازہ لگائیے کہ دوسرے مہینوں کے اندر آدمی فرض ادا کرتا ہے تو فرض کا ثواب ملتا ہے، اور اس مہینے میں اگر نفل ادا کر رہا ہے تو فرضوں کا ثواب مل رہا ہے، اور ایک فرض ادا کرنے پر اللہ 70 فرضوں کے برابر عطا فرما۔ اور یہی پر بس نہیں، اللہ نے اس مہینے کو اتنی فضیلت عطا فرمائی کہ اللہ نے قرآن تو اس مہینے میں دیا ہی ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس مہینے میں تراویح بھی عطا فرمائی۔ تراویح کی نماز کو لازم کرنے کا مقصد اور تراویح پڑھوانے کا مقصد اللہ کا یہ ہے کہ اللہ میرا بندہ میرے اور قریب ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سجدے میں بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے حکم کے مطابق 20 رکعت تراویح عطا فرما کر 40 سجدے عطا فرمائے۔ 20 رکعت تراویح میں کتنے سجدے ہوتے ہیں بھائی؟ 40 سجدے ہوتے ہیں، اور یہ 40 سجدے اس لیے عنایت فرمائے کہ میرا بندہ 40 بار میرے قریب ہے، میرا بندہ 40 مرتبہ میرے قریب آ جائے۔ اور پھر کیسے عنایت فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ قرآن پورے سال کے اندر ہم میں سے بہت کم بھائی ایسے ہوں گے جو قرآن مجید کو 1 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھتے ہوں گے، لیکن اللہ نے تراویح کی برکت سے ہر مسلمان کو پورا قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بھائیوں کو جو پورے سال کے سال فرض نماز تک ادا نہیں کرتے، اللہ نماز رمضان المبارک کے اندر انہیں زبردستی کھینچ کر مسجدوں میں لاتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے یا نہیں؟ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر مسلمان کے اندر عبادت کا ایک جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں تراویح بھی پڑھوں گا،
میں روزے بھی رکھوں گا، میں سحری میں تہجد بھی پڑھوں گا، میں نوافل بھی پڑھوں گا، میں قرآن کی تلاوت بھی کروں گا، میں ذکر و اذکار بھی کروں گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہم تو پورے سال کی رہتے ہیں، 11 کے 11 مہینے اسی جگہ پر رہتے ہیں، اسی جگہ پر کھاتے ہیں، پھر بھی مسجدوں تک نہیں آ پاتے۔ مگر رمضان المبارک کے خاص مہینے میں یہ اللہ کی طرف سے عنایت اور فضل ہوتی ہے کہ اللہ اپنے سب بندوں کو مسجدوں میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی وجہ سے اللہ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ تم نے پورے سال اپنے آپ کو گناہوں میں لت پت کیا، گناہوں میں ڈوبے رہے، نافرمانیاں کی، چغل خوریاں، غیبتیں، یہ سارے کے سارے گناہ کیے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ختم ہوتے ہوتے ہر ایک امتی کو مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ آگ سے آزادی کا ہے۔ آگ سے آزادی کا مطلب جہنم سے آزادی کا۔ اللہ نے یہ 3 عشرے 3 طرح کے لوگوں کے اعتبار سے رکھے ہیں، 3 طبقوں کے اعتبار سے رکھے ہیں کہ اللہ کے بعض بندے تو وہ ہوتے ہیں جن سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوتا، متقی، پرہیزگار، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو تو پہلے ہی عشرے میں اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور دوسرے عشرے میں وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت میں ڈھانپتے ہیں کہ وہ نیکیاں کرتے ہیں لیکن تھوڑا بہت ان سے گناہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ توبہ کی برکت سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے عشرے میں ان لوگوں کو بھی مغفرت فرمائے۔ اور تیسرے طبقے کے وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے کی قدر نہیں، صبح سحری کھا لی، اس کے بعد اپنا وقت گزارنے کے لیے پورے دن فلم دیکھ رہے، پورے دن گانے دیکھ رہے، پورے دن پبجی گیم کھیل لے یا ادھر ادھر کے گیم کھیل لے، واہیات میں وقت صرف کر رہے ہیں اور وقت گزاری کر رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، ایسے ہی وقت گزاری کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی غیبتیں چغلخوریاں کر رہے ہیں، چوراہوں پر کھڑے ہیں، گلیوں میں بیٹھے ہیں۔ ان ساری چیزوں سے ہٹ کر اگر تم کوئی بھی عبادت نہ کرو تو سوتے رہو پورے دن، یہ بہتر ہے۔ اگر تم یہ کام چھوڑ کر سوتے رہو گے تو ان کام کرنے کے مقابلے میں سونے میں تمہیں زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں ویسے تو سال بھر کے لیے یہ حکم ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور سے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہونے پائے، کسی کی غیبت نہ ہونے پائے۔ فضائل اعمال میں تم نے ایک حدیث سنی ہوگی، آپ واقعہ یاد آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 عورتوں کا واقعہ پیش فرمایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ 2 عورتیں ہیں، روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کی حالت بے قابو ہو گئی، برداشت سے باہر ہو رہا ہے، مرنے کے قریب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پیالے بھیجے اور انہیں اس میں قے کرنے کا حکم فرمایا۔ قے کا مطلب الٹی، قے کرنے کا حکم فرمایا۔ ان دونوں نے قے کی تو ان کے قے میں گوشت کے لوتھڑے اور خون نکلا۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورتیں وہ ہیں جنہوں نے حلال روزی سے روزہ رکھا مگر پورے دن حرام کھاتی رہی، اسی وجہ سے ان کی قے میں گوشت کے لوتھڑے اور خون نکلا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جب وہ پورے دن کھاتی رہی تو اس کا روزہ کہاں سے رہا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا
یہ عورتیں پورے دن رات کو سحری کھاتی ہیں اور پورے دن اپنی بہنوں کی چغلیاں کرتی رہتی ہیں، غیبت کرتی رہتی ہیں، اور اپنے بھائی کی غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھانا۔ حدیث قرآن میں آیت ہے لحم اخیہ میتا فکریہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے ایمان والو لا یغتب بعضکم بعضا، اے ایمان والو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یکون لحم اخیہ میتا فکریہتموہ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ ہرگز یہ بات تم پسند نہیں کرو گے۔ آپ کا بھائی سگا خون کا رشتہ کوئی آپ کے سامنے ذبح کر دے اور پھر آپ اس کا گوشت کھانے لگو، لا حول ولا قوت، ایسا تصور ذہن میں آ سکتا ہے آدمی کے؟ بالکل نہیں آ سکتا۔ تو جس طرح تم اسے اتنا مایوس سمجھ رہے ہو، اتنا برا سمجھ رہے ہو، اسی طرح غیبت کرنے کو برا سمجھ رہے ہو۔ تو روزے کی حالت میں ان ساری چیزوں سے ہمیں حفاظت رکھنی ہے اپنے روزے کی۔ ایک حدیث میں آتا ہے الصوم جنۃ ما لم یخرقها، کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، اور یہ ڈھال اس وقت تک ہے جب آدمی اس روزے کو پھاڑ نہ ڈالے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ روزے کو پھاڑ ڈالنے کا مقصد کیا ہے اور ڈھال کا مقصد کیا ہے؟ کہ ڈھال کا جس طرح ڈھال لڑائی میں آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طریقے سے روزہ بھی کل قیامت کے دن جہنم سے عذاب سے بچنے کے لیے آدمی کے لیے ڈھال بنے، ما لم یخرقها، جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ پھاڑ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اس روزہ رکھنے کے بعد آدمی چغلی نہ کرے، غیبت نہ کرے اور دوسرے گناہوں میں ملوث نہ ہو، جب تک یہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال بنے گا، ورنہ وبال جان بن جائے گا، وبال جان بن جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں نے آپ کو مختصر باتیں بتلا رہا ہوں، یہ سب نچوڑ ہے جو میں تمہیں بتلا رہا ہوں۔ باقاعدہ کتاب پڑھنے بیٹھو گے تو بہت دیر میں اتنی باتیں حاصل ہوں گی، کیونکہ کتاب اتنی موٹی ہوتی ہے، بہت دیر کے بعد پڑھتے جاتے ہیں جب اتنی ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ میں آپ کو خاص چیزیں بتلا رہا ہوں۔ رمضان المبارک میں اس چیز کا عہد کریں، ویسے تو پورے سال اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ انسان کی زندگی فانی ہے، اس دنیا سے کب چلا جائے۔ یہاں دنیا کی کوئی چیز نفع دینے والی نہیں ہے، آپ سب کو معلوم ہے۔ لٹھے کا کپڑا ڈال کے آدمی کے اوپر جب جاتا ہے یہاں سے، جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، چار آدمی کندھے پر رکھتے ہیں، کہتے ہیں چلو جلدی چلو بھائی جلدی چلو، ورنہ اسے نہلاؤ اور فارغ کرو، فوراً نکالو یہاں سے۔ یہ حیثیت انسان کی ہے کہ پوری زندگی دنیا کے لیے جان کھپا دی، تڑپ کر رات کو نہیں دیکھا، دن کو نہیں دیکھا، اور آخر وقت میں اس کے ساتھ برتاؤ۔ 2 منٹ قبرستان میں اسے دفن کرنے کے بعد کھڑا ہونے کو گوارا نہیں کرتا آدمی۔ سورہ بقرہ کا شروع اور آخری کی آیتیں پڑھ لیں، اتنی دیر بھی صبر نہیں ہوتا، آدمی کو بھاگنے کی لگ جاتی ہے، چلو چھوڑ کر بھاگ۔ یہ حیثیت انسان کی ہے اور اس آدمی کی ہے جو اس دنیا کے لیے پوری اپنے تن من کھپا کر بیٹھے۔ اس لیے رمضان المبارک کا یہ سیزن آیا ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ ایک نیکی کرتے ہیں تو 10 نیکی کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ نے 30 دن اس لیے عنایت فرمائے تاکہ 360 دن عبادتیں کرنے کا ثواب مل سکے، باقی 360 دن اللہ کی راہ میں ایسے ہی گزارے جیسے رمضان المبارک کا مہینہ گزارتا ہے۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کرو، روزوں میں احتیاط رکھو، چغلی سے، غیبت سے، ہر طرح کی چیز سے، اور تراویح کو پابندی سے پڑھو، اور اس طرح کی جو بھی ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو آپ سب بہتر جانتے ہیں۔ روزانہ بیان سنتے ہیں، ہر جمعے کو بیان سنتے ہیں، ان چیزوں کی ضرورت ہے اپنی زندگی میں انہیں داخل کرنی چاہیے، نیکیوں کی، اعمال کی، اپنے بڑوں کی قدر، چھوٹوں پر شفقت اور رحم، ان